تو اچھا وہ یہ جو پہچان والا معاملہ ہے یہ ان دنوں ہم بڑا تیز دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، حکومتی سطح پر بھی وفود جا رہے ہیں، وہ لوگ ادھر آ رہے ہیں، ایکٹیو ہیں. تو یہ ازبکستان میں کیا کوئی معاشی مواقع بڑھ گئے ہیں کیا؟ انٹرسٹ کیوں پاکستانی بزنس مینوں کا انٹرسٹ دیکھ رہا ہوں میں کچھ عرصے سے بہت ڈیولپ ہو رہا ہے. ایکچولی ازبکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، ٹھیک ہے، یہ ملحوظ رکھیے. تو جب ترقی پذیر ملک ہوتا ہے تو اس میں مواقع پیدا ہوتے رہتے ہیں، نئے نئے چیزیں وہ جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں، نئے کاروباری مواقع سامنے آتے ہیں، انڈسٹری لگ رہی ہوتی ہے، سڑکیں بن رہی ہوتی ہیں، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، پلازے بن رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری جو ترقی پذیر ملک یہ سارے یہ ڈیولپمنٹ کا کام بدستور چل رہا ہوتا ہے. ازبکستان پہلے سے ہی یہ سارے کام کر رہا تھا، لیکن پاکستان کے ساتھ اس کا تھوڑا سا کووڈ کے بعد، کرونا کے بعد 2019 یا 19 میں میرے خیال میں مارچ میں نہیں 2020 مارچ میں فلائٹ بند ہوئی ہیں جو لاہور سے تاشکند جایا کرتی تھی. اس کے بعد پھر انہوں نے نئی فلائٹس اوپن نہیں ہوئیں، اور کچھ مسائل اس طرح کے ہو گئے کہ ہمارے پڑوسی مغرب کی سائڈ کے پڑوسی ملک میں ایک تبدیلی آ گئی، سیاسی تبدیلی آ گئی اور رجیم چینج ایک ہو گیا، تو اس سے وہ تھوڑا خوفزدہ آ گئے. ہمارے اور ازبکستان کے درمیان میں یہی ایک ملک ہے، اور ان کا یہ وہ ڈرتے یا احتیاط کرتے ہیں اس سینس میں کہ یار اس ملک کا کوئی شہری پاکستانی پاسپورٹ لے کر ہمارے پاس نہ آ جائے. اچھا وہ کچھ اور فاصلہ ان کے تحفظات ہیں کچھ، تو اس وجہ سے انہوں نے پاکستان کے ویزاز جو ہیں نا وہ روکے رکھے اور کہا جی ہم ابھی نہیں ویزا کریں گے. لیکن ابھی جب یہ نئی گورنمنٹ آئی آج سے 3 سال پہلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے بعد، تو اس میں پھر چونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا رول بہت زیادہ بڑھ گیا. اور میں آپ کے پوڈ کاسٹ کی مدد سے یہ کہتا ہوں کہ یہ اگر یہاں پہ صرف سیاسی ایک حکومت ہوتی اور پیچھے سپورٹ نہ ہوتی اداروں کی، تو شاید آج بھی ازبکستان کے ویزے بند ہوتے. تو پرسنلی کچھ آفیشلز نے وزٹ کر کے پریکٹیکلی فزیکلی وزٹ کر کے ان لوگوں کو کنونس کیا ازبکستان کو کہ آپ پاکستان کے ویزے کھولیے اور پاکستان کے لیے دروازے کھولیں، فلائٹ بنائیں آپ، اور ہم بہت اچھا چل سکتے ہیں. اور ان کی مہربانی انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور اس کے بعد اب 3 فلائٹس چل رہی ہیں. ایک فلائٹ اسلام آباد سے چلتی ہے ہفتے والے دن، 2 فلائٹ لاہور سے چلتی ہیں. 180 پیسنجر کا جہاز ہوتا ہے. تو آپ ہفتے میں ذرا کیلکولیٹ کیجئے، یہ فلائٹ اگر خسارے میں ہوتی تو کبھی نہ چلتی. یہ 7-8 مہینے سے فل جا رہی ہوں، فل جا رہی ہیں، سیٹ نہیں ملتی. لاہور سے بھی 2 جی سر 2 سیٹ نہیں ملتی. اٹ مین کہ آپ کو اگر جمعے کو نہیں سیٹ مل رہی تو آپ کو بدھ کو لینا پڑتی ہے، بدھ کو نہیں تو آپ کو فرائیڈے کو کرنا پڑتا ہے. تو اٹ مین کہ لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ. آپ نے پوچھا ایسا کیا ہو گیا ہے کہ لوگ وہاں پر جانا شروع ہو گئے ہیں. دیکھیں ایک تو ایسا یہ ہے کہ وہ پاکستان فرینڈلی ملک ہے. آپ آذربائیجان کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ پاکستان سے بڑے مشہور ہیں پاکستان کے، اور آرمینیا کی جب جنگ لگی تو وہ پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا، اور وہ پاکستانیوں کے لیے ان کا جو ہے بیہیویئر بالکل کائنڈنیس والا ہے اور محبت والا ہے. اس سے ملتے جلتے جذبات ازبکستان کے لوگوں کے ہیں، وہ پاکستان کے لوگوں کو پسند کرتے ہیں. جب وہ لوگ مطلب آزاد ہوئے تھے رشیا کے انفلوئنس سے، جب 10 ریاستیں جو آزاد ہوئی تھیں، تو ان لوگوں نے، حالانکہ سورج ڈوبنے کا ہمارا کو 30-35 منٹ کا فرق ہے ان کے ساتھ، اگر وہ چاہتے تو آدھا گھنٹہ ٹائم اپنا سٹینڈرڈ ٹائم آگے پیچھے کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمارا محسن ہے، تو ہم نے کرٹسی میں انہوں نے اپنا سٹینڈرڈ ٹائم پاکستان والا رکھا ہوا ہے. ازبکستان کا اور ہمارا ایک سیم ٹائم ہے، یعنی کہ اگر ابھی یہاں 4 بج رہے ہیں تو وہاں بھی 4 ہی. پوری دنیا میں صرف ایک ملک ہے صرف ایک ہے، اور ازبکستان ہے. اور اس نے اسی طرح پاکستانیوں کے ساتھ وہ ان کا رویہ جو ہے وہ محبت والا ہے، کائنڈنیس والا ہے، ایز کمپیئر ہمارے پڑوسی ملک کے. ابھی یہ جو جنگ بھی ہوئی ہے نا، تو اس جنگ میں بھی انہوں نے ہمیں کھل کر سپورٹ کیا، کھل کر انہوں نے سپورٹ کیا ہے ہمیں. گورنمنٹ خیر محتاط رہی ہے لیکن لوگوں کی بات کر رہے ہیں. یہ جو انڈیا کے ساتھ جی تو لوگوں نے کھل کر ہمیں سپورٹ کیا اس میں.